شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر موضوع القرآن کے مصنف، 14 سال میں تفسیر موضوع القرآن لکھی انہوں نے، اور جس پتھر پر کوہنی لگا کر لکھتے تھے وہاں نشان پڑ گیا تھا۔ 8-10 گھنٹے عبادت کے بعد جب قلب کا نور قلب سے چھلک کر آنکھوں میں آ گیا، اچانک ان کو جانا پڑا مسجد فتح پوری دہلی میں وہ عبادت کرتے تھے، تہجد کے اٹھے ہوئے 8-10 گھنٹے عبادت کا نور قلب میں آنکھوں پر سے چھلک رہا تھا۔ اچانک گھر سے پیغام آیا کہ گھر میں بلایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی نکلے تو ایک کتا بیٹھا تھا، اس پر نظر پڑ گئی۔ تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پرآب میں، ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پرآب میں، یعنی جو آنسو اللہ کے لیے نکلتے ہیں ان آنسوؤں میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ اور جو آنسو مردے معشوق دنیاوی مرنے والوں کے عشق میں جو لوگ قدر پڑھ کے روتے ہیں، ان کی آنسوؤں میں غلاظت و پیشاب، گدھے کی پیشاب کی بدبو سے زیادہ بدبو ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے غضب اور قہر کے ساتھ یہ دل و جان کو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی عطا فرمودہ نظر حق کو غلط استعمال کر رہا ہے، باطل پر استعمال کر رہا ہے۔ دیا تو بینائی خدا نے، اور یہ ظالم اپنی بینائی کو مرضی الہی کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ چور ہے چور۔ نمک حرام سے اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا نمک کھا کر اس کی مرضی کے خلاف اپنے اعضاء کو گناہوں میں استعمال کرتا ہے۔ اس لیے مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں توحید کا نام لیتے ہو، سنو اس کو، میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے یہی۔ اصلی سنت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائے اور دل کسی غیر کو دے دوں تو یہی بدعت ہے۔ آپ نے ایسی بدعت تو سنت کی تعریف نہیں سنی ہوگی، عاشقوں کی زبان سے سنو کہ اللہ کے سوا کسی کو دل اگر دیتے ہو یہ بدعت ہے۔ غیر ہے بدعت کی معنی غیر دین کو دین سمجھنا۔ تم نے دل کے استعمال کرنے کا محض غلط استعمال کر لیا۔ دل دینا چاہیے تو خدا تعالیٰ کو، اس لیے اللہ والوں کو اہل دل کہتے ہیں۔ اہل دل اللہ والوں کو کیوں کہتے ہیں؟ اہل دل آکس کی اقرا دل دیہات، اہل دل وہ ہے جنہوں نے اپنے دل کو اللہ کو فدا کر دیا۔ اور دل دیہات پورا کی دل نامی دیہات، جس نے سینے میں دل بنایا اسی اللہ پر اپنے دل کو فدا کرتے ہیں، اسی لیے ان کا دل ہر وقت چین سے رہتا ہے، کیونکہ آغوش رحمت الہیہ میں وہ دل پرورش پاتا ہے۔ وہ دل جو اللہ پر فدا ہوتا ہے آغوش رحمت الہیہ میں پرورش پاتا ہے، اور جو دل دشمنوں کو دیتا ہے، حسینوں کو، یہ تو اپنا دل بھی چین سے رکھنے پر قادر نہیں ہے، تمہارے دل کو چین سے کہاں سے رکھ سکیں گے؟ جن پر مرے تھے ان کو کینسر ہو گیا، گردے میں درد اٹھا ہے، چلا رہے ہیں، تو تم تڑپنے والے چلانے والوں پر جب مرو گے تو تم کو کہاں سے چین ملے گا؟ اس ذات پر فدا ہو جس کے قبضے میں ہماری صحت و بیماری ہے، جس کے قبضے میں ہماری عزت و ذلت ہے، جس کے قبضے میں ہماری موت و حیات ہے، جس کے قبضے میں محشر کا فیصلہ ہے قیامت کا۔ ایسی ذات پر مرو۔ کیا عاجزوں پر مرتے ہو جو تمہاری کسی مشکل میں مدد نہیں کر سکتے، سوائے سے اور ہنسیں گے کہ اچھا ہوا خبیث گردے کے در میں مبتلا ہوا، ہم کو بری نظر سے تاکہ کرتا تھا۔ گالیاں ملتی ہیں ان حسینوں سے جس پر تم مر رہے ہو۔ ہمارے چینل اصلاحی بیان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔